جیسے صاحب پاکستان میں جو جاری حالات ہیں آج کل والدین بہت زیادہ پریشان ہیں. ان کا ایک ہی یہی سوال ہوتا ہے, آپ لوگوں میں سے بھی بہت پوچھتے ہیں کہ جی انہوں نے برطانیہ آنا ہے. آج کل خاص کر پاکستان کے اندر کچھ ایجنٹ نے لاکھوں تعداد جو ہیں وہ لاکھوں روپے بٹور لیتے ہیں, ان کا ایڈمیشن بھی نہیں کرواتے. ایسے والدین جو آپ کو سن رہے ہیں, ایسے بچے آپ کو سن رہے ہیں, وہ کس طرح ان ایجنٹ سے بچ سکتے ہیں؟ کتنا ایزی ہے اسٹوڈنٹ ویزے کو حاصل کرنا؟ کیا بچے اسکالرشپ بھی لے سکتے ہیں؟ اس طرح کے بہت سے سوالات والدین اور بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں, ان کا آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, اس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ آپ ڈائریکٹ اگر یو کے میں پڑھنے کے لیے آپ آنا چاہ رہے ہیں تو آپ یونیورسٹی کو ڈائریکٹلی اپلیکیشن کریں, یا یونیورسٹی کے اپرووڈ جو ایجنٹس ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر بھی اگر پاکستان سے اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ ہمارے جتنے بڑے شہر ہیں لاہور, اسلام آباد, کراچی یا اور بھی دوسرے شہروں میں یو کے کی یونیورسٹیز کے اپرووڈ ایجنٹس ہیں جو کہ بالکل ان کو ویریفائی کیا گیا ہے اور اس کے بعد ان کو یہ اتھارٹی دی گیا. آپ ان کے ذریعے اپلیکیشن کریں, نہ کہ کسی لوکل ایجنٹ یا کوئی جو ادھر چلتا پھرتا لوگ ہے اس کے ذریعے آپ اپنے اپلیکیشن کریں. تو ایڈمیشن کے لیے آپ یا تو ڈائریکٹلی یونیورسٹی کے ساتھ ایڈمیشن آفس کے ساتھ رابطہ کریں, اور آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے, بہت آسان ہو گیا ہے اپلیکیشن فل کرنا, اپلیکیشن کو جمع کرانا, ڈاکیومنٹس بھیجنا. تو ابھی کوئی اوریجنل وہ آپ کو اس طرح پوسٹ کے ذریعے بھیجنا نہیں پڑتا, تو بڑا آسان سا کام ہے. پہلے نمبر پہ تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کریں. دوسرے نمبر پہ یہ کہ اگر کچھ لوگ ہیں جن کے ساتھ اگر فرض کریں یو کے میں بیٹھ کے کسی کمپنی نے فراڈ کیا ہے, ان کے پیسے لے کے ان کو ایڈمیشن نہیں کرایا, یا ان کو کسی دوسرے طریقے سے ان کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی ہوئی ہے, تو بالکل اس کے لیے وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. ہم جو ہر ممکن مدد ہوگی قانون کے اندر رہتے ہوئے ہم ان کی ضرور کریں گے. اچھا بریسا صاحب, دوسرا یہ سوال ہے, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ڈالر اور پاؤنڈ کی فلکچویشن ہوتی ہے پاکستان میں, جتنی بھی فیسز ہیں وہ بہت زیادہ لگتی ہیں. اب اسٹوڈنٹس کا یہ سوال ہوتا ہے, بچوں کا بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم اتنے لاکھوں روپے دے کے لیگل وے سے اگر ہم برطانیہ آتے ہیں, ان کا برطانیہ کے اندر کیا فیوچر ہوگا؟ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد کیا جاب کی ریشو ہے, اس کو ذرا آپ بتا دیں. دیکھیں, جو سمجھنے کی بات ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ویزا ہے یہ یہاں پہ کوئی پرماننٹ سیٹل ہونے کا ویزا نہیں ہے, نہ ہی یہ ویزا اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ یو کے میں آئیں اور آپ کو جو ہے اس کو لیڈ کرے گا کہ آپ ہمیشہ یو کے میں رہنے کے لیے. تو یہ کوئی سیٹلمنٹ کا ویزا نہیں ہے. یہ ویزا ہے کہ آپ یو کے میں آئیں, آپ اپنی تعلیم مکمل کریں اور اپنے وطن جا کے اپنے وطن کی خدمت کریں, یا آپ کا جو بزنس ہے یا آپ کا فیملی جو بزنس ہے اس کے لیے آپ کی ہیلپ ہے. سب سے پہلے جو بس سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یو کے کی جو ڈگری ہوتی ہے کسی بھی چیز میں, جو یو کے کی ڈگری ہے یہ ورلڈ ریناؤنڈ ڈگری ہے. یہ عام کسی کنٹری کی ڈگری نہیں ہے جس کی اس کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. اور برطانیہ سے جو تعلیم حاصل کر کے جو پاکستان کے اندر جا کے, میں ان پرٹیکولر میں اگزامپل دوں گا, جو لوگ وہاں پہ سیٹل ہوئے ہیں اور وہاں پہ پریکٹس کیا ہے, جس بھی ایریا میں گئے ہیں, ڈاکٹرز لے لیں, آپ لوئرز لے لیں, یا کوئی اور بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ جا کے لوگوں نے کیے ہیں, آپ ان کی خدمات دیکھیں پاکستان کے لیے بھی اور ان کے اپنے لیے بھی, تو انہوں نے بہت ساری اچیومنٹ کی ہیں. تو اس کے پیچھے یو کے کی ڈگری ہی تھی. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کی حکومت بھی تو سپورٹ کرتی ہے. پی ایس ڈبلیو کی ایگزامپل ہے, پوسٹ اسٹڈی ورک ہے کہ آپ 2 سال تک جو ہے اپنی کوئی جاب ڈھونڈ سکتے ہیں, اسپانسرشپ ہے. تو ایک طرح سے برطانیہ کی یہاں کی حکومت بھی تو اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ یہاں کے جاب بھی کریں. تو بہت سے اسٹوڈنٹ اس سوچ میں آتے ہیں کہ ایک ڈگری کمپلیٹ کریں گے, نو ڈاؤٹ انٹرنیشنل ڈگری ہے, ساتھ ساتھ پی ایس ڈبلیو حاصل کر کے کوئی اچھی جاب بھی لے لیں گے. سوال یہی ہے تو کرتے ہو کہ پی ایس ڈبلیو کے اندر اس طرح کوئی اچھی جابز ان کو مل سکتی ہیں, ان کا فیوچر جو یہاں پر بہتر ہو سکتا ہے یہاں پر آ کے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پی ایس ڈبلیو پہ اب نئی بحث یہ آ رہی ہے, کیا حکومت پی ایس ڈبلیو پہ کوئی کیپ لگانے جا رہی ہے کہ 2 سال سے اس کا 6 ماہ کا وقت کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں, پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ جب شروع میں کیا تھا تو یہ 1 سال کا تھا, پھر گورنمنٹ نے خود ہی اس کو 2 سال کر دیا تھا. اور اب میرا نہیں خیال کہ ماضی کو دیکھتے ہوئے کہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 6 مہینے کی جو ہے اپرچونٹی ہوگی, کیونکہ 6 مہینے بہت کم وقت ہے کسی کو یہاں پہ ایک اچھی جاب ڈھونڈنے یا ایک اچھا بزنس سیٹل کرنے یا آگے بڑھنے کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ 2 سال کی جو ریسٹرکشن ہے, 2 سال کا جو ٹائم ہے, اس کو شارٹ کر کے 6 منتھ کو نہیں کریں گے. دوسرے نمبر پہ میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں, گورنمنٹ اس لیے کرتی ہے, یہ انکریج دیتی ہے کیونکہ یو کے از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. اچھا بریسا صاحب, اگلا ایک بہت امپورٹنٹ سیزنل ویزا جو 6 منتھ کا جو لگتا ہوتا ہے, اس پر بہت سے لوگ خاص کر ایجنٹ ہیں بہت سے لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں اور وہ ایزیلی برطانیہ آ بھی جاتے ہیں. اب 6 ماہ بعد جب 6 ماہ پورے ہوتے ہیں اس کے بعد لوگ یہ سوال کرتے ہیں اب ہمارا ویزا اب کس طرح دیگر میں کیٹیگریز میں کنورٹ کروائیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں, یہ سیزنل ورک ویزا ہے کیا, کس طرح ملتا ہے, اس کے کوئی پیسے وغیرہ ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو کس طرح لوگ یہ ویزا لے سکتے ہیں, اور دوسرا کیا یہ 6 ماہ بعد ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ, بہت اچھا سوال آپ کا. دیکھیں, جو سیزنل ورکر ویزا ہے یہ گورنمنٹ نے جو یہ بریگزٹ ہوا ہے تو اس کے بعد جو فارمرز ہیں ان اور پولٹری فارم کے جو انڈسٹری کے اندر جو لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے, کیونکہ ان کو شارٹیج میں ہیں وہ جو ورکرز ہیں, اس کے لیے گورنمنٹ یہ ویزا لے کے آئی تھی اور ابھی تک جو چل رہا ہے. اور ابھی گورنمنٹ نے اس کے اندر, کیونکہ شارٹیج کافی زیادہ ہے, تو ابھی گورنمنٹ نے اس کے اندر 15,000 کا کوٹا ایڈیشنلی اس کے اندر ایڈ کیا ہے. اب اس میں جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بڑی سمپل ہیں, اور اس میں بتاتا چلوں کہ یہ 2 طرح کا, ایک تو اس میں ہے پولٹری ورکر والا ویزا, وہ ہے اکتوبر سے لے کے دسمبر تک.
جو لوگ پولٹری ورکر کے لیے آنا چاہتے ہیں جس میں ایگز پکنگ اور اس طرح کا ریلیٹڈ جو ورک ہے وہ اس کے لیے. جو باقی جو جہاں پہ جیسے چیری ہے اس کے لیے پکنگ یا اسٹرابری پکنگ یا وہ دوسرا فارمر جو ہیں وہ آل ایئر راؤنڈ ہے, مطلب 12 مہینے کے اندر آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں. یہ 6 مہینے کا ویزا ہے. اس ویزا کے اوپر نہ ہی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے اور اس ویزا کے اوپر کوئی زیادہ ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے. تقریباً 269 پاؤنڈ اس کی فیس ہے جو ویزا کی اپلیکیشن کی فیس ہے, اور اس کے لیے کوئی بڑی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ کے پاس صرف 1270 پاؤنڈ کے ایکویولنٹ جو ہے وہ پیسے ہونے چاہیے, یا 1270 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. تقریباً پاکستانی کرنسی میں اگر میں بات کروں میرا خیال ہے کوئی 4-5 لاکھ کے قریب کی رقم بنتی ہے. اتنی صرف آپ کو چاہیے. اس کے لیے نہ کوئی انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ ہے. آپ کے پاس صرف 3 چیزیں چاہیے. آپ کے پاس آپ 18 سے اوپر کے ہونے چاہیے, انڈر 18 نہیں آ سکتا, اور اوپر ایج کی کوئی لمٹ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس 1270 پاؤنڈ کی اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے, بینک اسٹیٹمنٹ, اور 1 مہینے کے لیے صرف آپ کے بینک میں پیسے ہونے چاہیے. اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ آپ کے جو جس فارمر کے لیے آپ نے آنا ہے کام کرنے, جس زمیندار کے لیے آپ نے آنا ہے کام کرنے کے لیے, اس سے وہ اسپانسرشپ جو ہے وہ اس کو چاہیے, آپ کو چاہیے وہ. یہ 3 ریکوائرمنٹ ہیں, اور اس کے اندر تقریباً 6 to 8 ویکس کے اندر ہوم آفس جو ہے وہ ویزا آپ کو گرانٹ کر دیتا ہے. 6 مہینے کا ویزا ہے. 6 مہینے کے بعد جو ہے وہ آپ کو واپس جانا پڑتا ہے. اچھا بسر صاحب, اس کا مطلب ہے کہ لوگ جو یہ ایجنٹس ہیں یہ اپنا کاروبار اس کا مطلب ہے چمکانے کے لیے لوگوں کو بیچاروں کو جو ہیں وہ بیوقوف بناتے ہیں, کیونکہ بہت سے کوئریز لوگ آتے ہیں کہ جی یہ بڑا ایزیلی ویزا ہے اور یہ جا کے ایکسٹینڈ ہو جائے گا. یعنی آپ کلیئر کٹ ہیں, نہ یہ ویزا ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے اور نہ یہ ویزا کنورٹ ہو سکتا ہے. بالکل, میں بہت کلیئر کٹ ہوں اس میں. دیکھیں یہ بہت آپ کی پہلی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ بہت سیدھا اور مطلب سمپل ویزا ہے جس کے اوپر آپ یو کے میں آ سکتے ہیں, کیونکہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. ایک بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے, ایک پاسپورٹ چاہیے پاکستانی, مطلب اگر پاکستان کی ہم بات کرتے ہیں, اور ایک اسپانسرشپ چاہیے. اس کے علاوہ کوئی اور ریکوائرمنٹ نہیں ہے, نہ کوئی انگلش لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے اس کو بہت زیادہ لوکریٹو بنایا گیا ہے ایجنٹس مافیا نے. مگر جو غلط بات کرتے ہیں یا جھوٹ یہاں پہ بولا جاتا ہے وہ یہ بولا جاتا ہے کہ اس کو جا کے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, یا اس کو اسکلڈ ورکر میں آپ چینج کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر آپ ڈپینڈنٹس کو بلا سکتے ہیں, جو کہ سراسر غلط ہے اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. اچھا آخری سوال میں آپ سے کروں گا, آئٹس کے مجھے بتائیں, کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں آئٹس بہت زیادہ اس کی فیس ہو چکی ہے. آئٹس اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایکسیپشن بھی ہے, خاص کر ان کے لیے جن لوگوں کی انگلش ڈگریز ہیں, تو کیا ان کے لیے لازمی ہے کہ آئٹس کرنا, یا آئٹس کے علاوہ کوئی الٹرنیٹیو کوئی کورس ہے جو کم پیسوں میں ہو؟ بالکل, اگر جن کے پاس آلریڈی انگلش میں ڈگریز ہیں وہ اس کے ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ یو کے کی اپرووڈ کمپنیز ہیں وہاں سے وہ لے سکتے ہیں ایکویولنٹ سرٹیفکیٹ. اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے طور پہ بھی اگر وہ انٹرویو کرتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ بھی اگر سمجھتے ہیں کہ اس کی انگلش جو پروفیشنسی ہے وہ اتنی اچھی ہے تو وہ ایگزمپٹ بھی کر سکتے ہیں. یعنی اگر کسی نے انگلش کے اندر کوئی اس کی ڈگری ہے, یونیورسٹیز اس کو لیٹر جاری کر سکتی ہے اور وہ ایگزامٹ ہے پھر آئٹ سے؟ اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ کے پاس آلریڈی ایک ڈگری ہے جو کہ انگلش میں پڑھائی گئی تھی اور آپ کی انگلش کی ڈگری کے برابر ہے تو آپ اس پہ ایگزمپشن لینا چاہتے ہیں, تو آپ وہ جو ڈگری ہے یہاں پہ جو یو کے کی اپرووڈ کمپنیز ہیں جیسے یو کے نارک سے پہلے, اس طرح آپ ان کو بھجوا سکتے ہیں اور وہ جو ہے آپ کو اس کے ایکویولنٹس کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. اس سرٹیفکیٹ کے اوپر آپ ایگزمپشن اپلائی کر سکتے ہیں اس کو. دوسرے نمبر پہ یونیورسٹی ڈائریکٹلی آپ کو ایگزمپشن جو ہے وہ دے سکتی ہے. بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ یونیورسٹی سے ڈائریکٹلی ایگزمپشن لیتے ہیں.